أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تم اے پیغمبر ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اللہ اس صورت میں انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یہ سورہ انفال کی 33 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ کی سازشیں، مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کی خاطر دشمنان اسلام کی کارروائیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں، یہ سازشیں وہ لوگ چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیریں بیکار کر دی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، اور آپ سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، اور مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوئی ہجرت، اور ان کے غلبہ اور کامیابی کی راہیں اس کے بعد کھلتی ہی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، جب تک کہ تم مکے میں ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں؟ اول سے اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ پیغمبر انبیاء علیہ السلام جس بستی میں بھی ہوتے وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک کہ وہ پیغمبروں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم نہ دے دیتے۔ یہی سارے حالات اس سے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ہی پیش آئے تھے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ سارے پیغمبروں کی جو قومیں تھیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت دے دی تھی کہ تم لوگ اس بستی سے نکل جاؤ، تو پھر سید الانبیاء تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بستی میں رہتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس بستی پر عذاب آ جائے؟ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ان میں موجود ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ آیت کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو پھر وہ صورت تو برقرار نہیں رہی کہ آپ ان میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے ضعفاء ضعیف مسلمان جو کسی نہ کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، وہ لوگ اب بھی مکے میں موجود تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، گریزاری کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ان کے اور عذاب کے درمیان مانے ہو گئی ہے۔ عذاب اب بھی ان کے اوپر اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ وہ مسلمان جو ضعیف اور کمزور ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں جو ہے یہ بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اگر کسی بستی میں لوگ استغفار کرتے ہیں تو پھر وہاں پر اللہ کا عذاب وہاں سے ٹلا دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نوح 29ویں پارے میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مدد مانگو۔ استغفروا انہ کان غفارا، تمہارے رب سے وہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور پھر وہ بہت کچھ تم کو دے گا، آسمان کے دہانے کھول دے گا بارش کے تمہارے اوپر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا نہ صرف بارش بلکہ تمہیں مدد فرمائے گا تمہاری لڑکوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے، اور پھر تمہارے لیے باغات پیدا فرما دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ یہ سب کے سب کس وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ استغفار کی اس قدر فضیلت ہے
کہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ سورہ نوح کی اس آیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ کام جو مشکل اور پریشانی کا جو ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، وہ جو ہے استغفار سے وہ مشکل اور پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو، اور پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو، اور ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، خیر سالی ہو گئی ہے، باغات اور کھیت سوکھ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ بار بار لوگ آتے گئے اور ان سے اپنی مختلف جو ہے پریشانیاں اور مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے رہے، تو انہوں نے ان لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ استغفار کرو استغفار کرو۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہر مسئلے کا حل یہی بتاتے ہیں کہ یہی نسخہ ہے کہ ہر پریشانی ہو، ہر مصیبت ہو اور ہر مشکل کے لیے استغفار، تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ نوح کی، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، کیونکہ بندہ بشر انسان جو ہے گناہوں کا پتلا ہے، ہر روز کتنے گناہوں سے ہو جاتے ہیں نہیں معلوم، استغفار کرتے رہنا ہے بار بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں اپنے رب سے۔ تو اللہ کے نبی سید الانبیاء ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود اس قدر استغفار کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے کہ ہم کس قدر استغفار کرنا چاہیے۔ تو استغفار کی برکت اور فضیلت جو اس میں بتائی گئی کہ وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں بستی میں، تو بستی پر سے اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتے ہیں، عذاب نازل نہیں ہوتا۔ استغفار کی اس قدر فضیلت ہے، ہمیں بھی اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ لیکن اب کیوں نہ انہیں اللہ عذاب دے کہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو متقی ہی ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب چونکہ وہ حالات بھی واقعی نہیں بچے، وہ حضرات بھی جو مکے میں موجود تھے وہ بھی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے، اب عذاب کیوں نہ آئے ان کے اوپر، عذاب تو اب آنا ہی آنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ اس قدر غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ تو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجد میں داخلے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے صحابہ کرام کو لے کر جب مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور حرم مکہ سے کچھ دور پہلے ہی حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے ایک سفیر کو بھیجا کہ ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمیں اجازت دو، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا۔ یہی اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ وہ لوگ تو مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روک دیتے ہیں۔ ان پر تو عذاب آنے میں کوئی رکاوٹ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے تو جو عذاب ان پر نہیں آ رہا تھا وہ کچھ وجوہات کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، یا کچھ لوگ استغفار کر رہے تھے اس بستی میں، اس لیے عذاب نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب تو عذاب کے آنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچی، اب تو وہ مستحق عذاب ہو چکے ہیں، اور یہی حالات پیش آئے۔ صلح حدیبیہ سے 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ فتح مکہ کا موقع آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو ذلیل و خوار کیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ یہ عذاب ان کے اوپر آ کر رہا، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں۔ مسجد حرام کے متولی وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف بات ہے۔ کسی بھی مسجد کا کوئی متولی کافر نہیں ہو سکتا، یہ بات اس سے واضح ہوتی ہے۔ مسجد کا متولی وہ ہوتا ہے جو ایماندار ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو نیک ہو، جو مسلمان ہو، جو دیندار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہی متولی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مسجد حرام کا متولی وہ کیسے بن سکتے ہیں؟
وہ مسجد حرام کے متولی اصل میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھ کر ان کے یہ جرم ہے، یہ بیوقوفی میں جو ہے یہ لوگ مبتلا ہیں کہ ہم تو متولی ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جس کو چاہے مسجد میں آنے دیں گے، جس کو چاہے روک دیں گے۔ ہاں، متولی کو یہ حق ضرور ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ جسے چاہے روک سکتا ہے، جسے چاہے آنے دے سکتا ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں چھوٹے بچوں کو آنے سے روک دو تاکہ وہ جو ہے گندگی اور غلاظت نہ کریں۔ اتنے چھوٹے بچے کہ ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ گندگی کر دیں گے، تو ان ایسے بچوں کو بھی آنے سے مسجد میں منع کرو اور روک دو۔ اور وہ پاگل اور دیوانوں کو جو غلاظت پھیلا سکتے ہیں، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے وہ جو کام، ان کو بھی آنے سے مسجد میں روک دو۔ اور ان لوگوں کو جو باہمی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں مسجدوں میں آ کر اللہ کے گھر میں، ان تمام لوگوں کو بھی مسجد میں آنے سے روک دو۔ یہ متولی کا حق ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دے، لیکن اس کے علاوہ دیگر کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو مسجد میں آنے سے متولی کو بھی حق نہیں پہنچ سکتا کہ وہ مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ مسجد حرام کے متولی ہیں، جبکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ یہ اصول کے خلاف بات ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر یہ بات کو نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں، تو اب چکو عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ یعنی ان کے پاس کفر و شرک کی گندگی تو تھی ہی، اس کے علاوہ بھی جو ہے انسانیت سے گری ہوئی ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ ان کی عبادت اور ان کی نماز سوائے اس کے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں مارنا اور کچھ نہیں تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہیں۔ ایسا ہی آج کے بہت سے ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو قبروں پر بیٹھے ہوئے مجاور اور جو پیر اور اس قسم کے کئی ایک لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے اچھے تصور کرتے ہیں اور گانا بجانا قوالی اور سما کے نام پہ کس قدر بےہودہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے مساجد میں اور خانقاہوں میں جو ہے بیٹھ کر ناچتے گاتے ہیں، اور جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو ناچ گا کر راضی کر لیں گے۔ یہ ان کی بےہودگی ہے اور خرافات ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کام کرنا بہت اچھا اور بہترین ہے اور ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور جو ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں وہ بھی دھوکے میں ہیں، اور جو ایسے خلاف شریعت کام کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہو سکتے، وہ چھوٹے ہیں۔ اس میں جو ہے بتا دیا گیا کہ جو عبادت کے نام پر اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے نام پر اس قسم کی بےہودہ خلاف شریعت حرکتیں کریں گے، اور جو گائیں گے بجائیں گے جو شریعت میں جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور جو اس قسم کی حرکتیں کرنے کے باوجود بھی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم اس سے اپنے رب کو راضی کریں گے، تو رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ رب کو ناراض کرنے والے عمل ہے یہ سما ہو یا قوالی ہو یا اس قسم کی بےہودہ کلام اور فحش قسم کی کلام ہو، اس کو سن کر ناچنا گانا وجد کی کیفیت، یہ سب چیزیں جو کہتے ہیں یہ سب کے سب لغو اور بے بنیاد بیکار بےہودہ باتیں ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اور اسلام ایسی چیزوں کو جو ہے اس سے منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے، اور یہ کفار کا کام تھا۔ کفار مکہ ایسے ہی کام کرتے تھے۔ اگر مسلمان ہو کر بھی اسلام کا نام لیوا لوگ بھی ہے اگر اس قسم کی حرکتیں کریں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے کام ہیں جو اسلام اس سے ان کو منع کرتا ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکو عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی حرکتیں کرتے رہے ہو تمہیں عذاب تو جھیلنا ہی ہوگا، چاہے اس دنیا میں یا اس دنیا میں اگر نہ ملے تو بہت جلد تمہاری موت کے بعد تو تم کو اس میں گرفتار ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح علم و عمل کو